اس نے توبہ کر لی سارے گناہوں سے، سارے الٹے سیدھے کاموں سے، بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کس کی بارگاہ میں گیا؟ بڑے پیر کی غوث پاک کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کے کہنے لگا سرکار مجھے رکھ لو۔ بڑے پیر بولے کیوں رکھ لو؟ کہا حضور میں آپ کی خدمت کروں گا، مجھے خادم بنا لو۔ بڑے پیر بولے میں تو خود خادم ہوں، مجھے خدمت کی ضرورت نہیں، میں تو خود خدمت کرتا ہوں۔ جب اتنا کہنے لگا سرکار کوئی کام میں لگا لو۔ بڑے پیر نے جب آنکھوں کو بند کیا، دیکھا کہ یہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ والے نے خدمت میں لگا لیا۔ کتنے لوگ تم نے دیکھے ہوں گے جو پہلے ناچ میں، کھیل میں، کود میں، سب میں آگے رہتے تھے، لیکن اللہ والے کی نظر کرم پڑی، اب وہ دین کے کام میں جڑ گئے۔ یہ ضرور کسی اللہ والے کی نظر ہوتی ہے۔ توجہ، بڑے پیر نے کہا ایک کام ہے میرے یہاں۔ کہا کیا کام ہے سرکار؟ کہا جو میرے مہمان آتے ہیں نا، یہ لوٹا لے لو اور یہ لوٹا لے کر کے میرے مہمانوں کا وضو بنواؤ، اس لوٹے سے پانی پلواؤ۔ ان کا یہی کام تھا، لوٹا لیے پھر رہے لوٹا۔ اب جو بھی آئے ان کا نام شیخ احمد البرقی تھا، مگر نام یاد نہیں رہا۔ جو بھی او لوٹے والے بابا، او لوٹے والے بابا ذرا ادھر آؤ پانی لاؤ، ان کا نام کیا ہو گیا؟ لوٹے والے بابا۔ کیا نام ہو گیا؟ اب لوٹے والے بابا کو 1 سال ہو گئی، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے۔ کسی نے کہا لوٹے والے بابا تمہیں اتنے سال خدمت کرتے ہوئے ہوگا اللہ والے کی، بڑے پیر صاحب تمہیں کچھ نہیں ملا؟ بڑے پیر صاحب کیا کوئی چور آیا ولی ہو گیا، کوئی پاؤں سے بیکار آئے گا اس کے پاؤں ٹھیک ہو گئے، مردہ آیا انہوں نے زندہ کر دیا، بغیر اولاد والا آیا اولاد، تمہیں کچھ نہیں ملا؟ انہوں نے بھی سوچا، بولے ہاں یار کوئی کرامت تو ہاتھ نہیں آئی، کرامت نہیں ملی۔ انہوں نے کہا لاؤ 2-3 دن ذرا ٹہل کے آتا ہوں، گھوم کے آتا ہوں۔ مگر یہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کرامت نہیں ملی۔ بڑے پیر نے دل کے خیالات کو پہچان لیا۔ جب دوسرے دن 2 اللہ والے آئے اور کہنے لگے سرکار ہمیں کام بتائیں۔ بڑے پیر بولے پہلے 3 دن تمہیں کعبے کی طرف پیدل چلنا ہے، 3 دن کے بعد آنا ہے، بعد میں کام بتاؤں گا۔ اور ان کو لوٹے والے بابا، شیخ احمد ادھر آؤ، سب جانتے ہیں ان کو لوٹے والے بابا کے نام سے۔ نام کیا تھا ان کا؟ شیخ احمد، کیونکہ اب تو شیخ برادری بھی ہے۔ سیدنا حضور غوث، شیخ بولتے ہیں بڑے کو، شیخ بولتے ہیں بزرگ کو، اچھے کو۔ یہ پٹھان، شیخ، سید، مغل، یہ سب اونچی برادری میں، اپنے انڈیا کے اعتبار سے اونچی برادری میں آتی ہے۔ تو شیخ سمجھ رہے، شیخ کس کو بولتے ہیں؟ بزرگ کو۔ ان کا نام کیا تھا؟ شیخ احمد۔ کہا شیخ احمد تعال الیہ، ادھر آؤ۔ جی حضور۔ کہا تم ان کے ساتھ میں 3 دن جاؤ گے، یہ 3 دن سفر کریں گے، تم بھی جاؤ گے پھر واپس۔ بولے جی حضور۔ دل میں سوچا میں تو یہ چاہ ہی رہا تھا تھوڑا سا گھوم کے آؤں، مگر ٹہل کے آؤں، مگر کیا پتا تھا بڑے پیر نے سارا کھیل تمہارے لیے بنایا۔ اب جب چلے وہ دونوں، سننے کی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ اب جب وہ دونوں چلے اللہ والے، چلتے چلے جا رہے، رات بھر چلے، لوٹے والے بابا بھی چلے، چلتے چلتے تھک گئے، صبح کو چلتے رہے۔ جب دوپہر ہو گئی تو لوٹے والے بابا کو بھوک لگنے لگی۔ لوٹے والے بابا بولے او اللہ والو ٹھہرو۔ بولے جی بتائیں۔ بولے تمہارے پیٹ میں آتے نہیں ہیں کیا؟ بولے ہیں تو۔ بولے پھر بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ میں آگے نہیں بڑھوں گا، 1 قدم بھی آگے نہیں، اس لیے مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اور میں بڑے پیر کے یہاں کھانا، صبح میں ناشتہ، دوپہر میں کھانا، شام میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں جناب، اور یہاں 3 ٹائم ہو گئے، 1 ٹائم بھی کھانا نہیں ملا، آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے کھانا کھلاؤ۔
جب اتنا کہا وہ دونوں سب اکٹھے ہوئے، دونوں اللہ کے ولی آئے، اور اس میں ایک اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا کر کے ایک ولی کا واسطہ دے کر کے دعا کر دی، اے اللہ کھانا بھیج دے۔ جب دعا کی تو آسمان سے کھانے کا دسترخوان آ گیا۔ لوٹے والے بابا بولے یار یہ تو بڑے پہنچے ہوئے، کھانے کا دسترخوان آ گیا، کون سے ولی کا ان کا واسطہ دیا ہے جو کھانا آ گیا؟ تینوں نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، چل پڑے، پھر چل رہا ہے، پھر چل رہا ہے، پھر دوسرے دن دوپہر ہو گئی، لوٹے والے بابا پھر آڑے ہو گئے، بولے نہیں جاؤں گا۔ بولے کیوں؟ بولے پتہ نہیں تمہیں بھوک ہی نہیں لگتی، میں کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ پھر تینوں اکٹھے ہوئے، اب دوسرے ولی نے دعا کی، ایک ولی کا واسطہ دے کے اے اللہ کھانا بھیج دے، پھر دسترخوان آ گیا۔ لوٹے والے بابا بولے یہ بھی پہنچے ہوئے، یار تمہارے یہاں ولی ہیں دادا میاں، پتہ بھی نہیں چلتا نا کتوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کتوں کے جن بھوت پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا کس کی بگڑی بنتی ہے۔ اللہ والے ہیں یہ، سمجھ رہے میری بات؟ ہلکے میں مت لینا یہ بات۔ اب دسترخوان آ گیا، تینوں نے کھانا کھایا، چل دی، چلتے چلتے تیسرا دن پھر آیا، پھر لوٹے والے بابا اڑ گئے، بولے یار عجیب انسان تو، ویسے تو اللہ کے ولی ہو، تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے، میں تو نہیں چلوں گا، پہلے کھانا کھلاؤ۔ اب دونوں ولی بولے سنو، پہلے بھوک لگی تو انہوں نے دعا کی، بولے جی دسترخوان آ گیا۔ بولے پھر انہوں نے دعا کی، بولے جی دسترخوان آ گیا۔ بولے اب تم بچے ہو، تمہارا نمبر ہے، تم دعا کر کے دسترخوان منگاؤ۔ اب تو لوٹے والے بابا پھنس گئے، کہنے لگے یار بڑے برے رہے بھائی، یار یہ تو اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے تو دسترخوان منگا لیا، ان کی دعا سے تو آ رہا، اور کون سے ولی کا واسطہ دیا پتہ نہیں، لیکن چالاک بہت تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، مگر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا۔ بولے صحیح ہے، سمجھے؟ اب دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور چپکے سے بولے اے اللہ تو تو جانتا ہی ہے میرے کرتوت، خالی لوٹے سے ہی پانی پلا رہے ہوں، بڑے پیر صاحب کے یہاں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں، اے اللہ یہ جو میری دہنی جانب نا تیرے ولی ہیں، انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا انہی کے صدقے سے کھانا بھیج دے۔ اور بولے اے اللہ جو میری بائیں طرف اللہ کے ولی ہے نا، انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ہے انہی کے واسطے سے کھانا بھیج دے۔ ان کے ہاتھ چہرے پہ بھی نہیں آئے تھے، 2 دسترخوان آ گئے۔ کتنے آ گئے؟ تم سوچ رہے ہو گے یار ایک آدھ لوٹے والے بابا ہمیں بھی مل جاتے، یہاں دادا میاں کے خدمت لوٹے والے نہیں ڈنڈے والے بتاؤ کتنے ڈنڈے چاہیے؟ سمجھ رہے؟ کہہ رہے 2۔ توجہ ہے میری طرف، کوئی پتہ نہیں یار کس کی قبول ہو جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم مفتی صاحب، خیر میں تو بہت کم پڑھا لکھا ہوں، چھوٹا سا ہوں، گناہگار ہوں، دعا کرو کرسی پہ بٹھایا یہ ان لوگوں کی محبت سب سے اچھا میں ہوں، نہیں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں میری بہنوں میں کون ایسا ہو، ان میں ان بھائیوں میں کون ایسا، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعائیں قبول کرتا ہو۔ اب 2 دسترخوان آ گئے، جیسے ہی 2 دسترخوان آئے تو لوٹے والے بابا کو پکڑ لیا، بولے سنو ٹھہرو، انہوں نے دعا کی تو 1 دسترخوان، ہم نے دعا کی تو 1 دسترخوان، تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا جو 2 دسترخوان آئے، نام بتاؤ۔ اب پھر پھنس گئے، نام تو یاد تھا نہیں، اور یہ سارا کھیل بڑے پیر صاحب کی طرف سے چل لیا، کہ انہوں نے تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا ہے، اب نام تو یاد نہیں ہے۔ لوٹے والے بابا بولے یار بڑے برے رہے، سوچا، بولے ہاں سنو، چالاک بہت تھے، یہ بتاؤ پہلے دعا کس نے کی؟ پہلے دعا کس نے کی؟ بولے صاحب پہلے دعا انہوں نے کی۔ کہاں جا رہا ہے؟ اچھا کسی کو لینے جا رہے ہیں، کسی کو بلانے، پھر کہا کہ پہلے دعا کس نے کی؟ انہوں نے کی۔ کہا پھر دعا کس نے کی؟ دعا انہوں نے کی۔ کہا پھر آپ نے کی۔
تو بولے جب پہلے انہوں نے دعا کی تو پہلے نام یہ بتائیں گے، پھر انہوں نے دعا کی پھر نام یہ بتائیں گے، پھر میں بتاؤں گا۔ سمجھ لیا کہ جب یہ نام بتا دیں گے تو مجھے نام ہی یاد ہو جائے گا۔ تو اب وہ دونوں کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے سنو، ہم نے جس ولی کا واسطہ دیا ہے، ہم نے بڑے پیر صاحب کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے حضرت سیدنا ابو صالح کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے حضرت عبداللہ سومعی کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے حضرت امام موسیٰ کاظم کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام جعفر صادق کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام محمد باقر کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام زین العابدین کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام حسین کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام حسن کا واسطہ نہیں دیا، حضرت علی کا واسطہ نہیں دیا، تو پھر کون سے ولی کا واسطہ دیا؟ وہ کہنے لگے بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں، ہم نے ان لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا تھا۔ اب لوٹے والے بابا سوچنے لگے یار یہ تو میری چل رہی ہے۔ وہ بولے یہ بتاؤ تم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ کیوں دیا؟ کہا ہم نے اس لیے دیا کہ بڑے پیر کی نظر چور پر ایک مرتبہ پڑی تو وہ چور ولی ہو گیا۔ لوٹے والے بابا پہ کتنی مرتبہ نظر پڑی ہوگی، وہ کتنے بڑے ولی ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا، اور ہم بڑے پیر کی بارگاہ میں اب پلٹ کر جائیں گے تو لوٹے والے بابا کا دیدار بھی کریں گے۔ یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے بٹن توڑ لیے اور دوڑنے کے بعد کہنے لگے واہ میرے غوث پاک، مجھے پتا بھی نہیں چلا، میں سمجھ رہا تھا کسی کام کا نہیں ہوں، مگر آپ نے نظر کرم فرمائی، میرا بیڑا پار ہو گیا، اتنا بڑا ولی بنا دیا۔ غوث پاک آپ کا کرم، اللہ اللہ۔ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ دونوں کہنے لگے تم کون ہو؟ بولے میری چھوڑو، یہ بتاؤ تم لوٹے والے بابا کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے، دیکھنا چاہ رہا ہے۔ لوٹے والے بابا کھڑے ہو گئے اور قسم کھا کے کہنے لگے غوث پاک کی بارگاہ میں میرے علاوہ اور کوئی لوٹے والا بابا ہے ہی نہیں۔ بابا دارے تکبیر، دارے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سرزمین رائے پور کا سنی مسلمان زندہ باد۔ دیکھیے دھیرے دھیرے ایک ایک ہو کر کے قوم کے سرپرست حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، سمجھے؟ یہ تم لوگوں نے جو عرس پاک کیا ہے نا، توجہ رکھو میری طرف، عرس پاک کیا، ایک اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، محبت کا پیغام دینے والا کام کیا ہے، لڑائی جھگڑے والا کام تو نہیں کیا ہے، بلکہ لڑائی جھگڑے کو مٹانے والا کام کیا۔ تو جب تم نے اچھا کام کیا ہے، تمہارے اچھے کام پر شاباشی دینے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا ہے، اور میں وہاں بیٹھے ہوا سن رہا تھا کتنے لوگ آئے اور چلے گئے اپنے اپنے بتا کر کے، یہ بھی تمہاری اچھائی کی بات ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اس لیے تم سب لوگ مل جل کر کے رہو، آپس میں اتفاق سے رہو، ایک دوسرے کو سلام و کلام کیا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، اور اچھے کام کرتے رہا کرو، برے کاموں سے بچتے رہو، انشاءاللہ تمہاری زندگی سفل ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ بڑے پیر کا کرم ہوا تو بیڑا پار ہوا۔ اعلی حضرت کیا بولے؟ پڑھ دوں یا رہنے دوں؟ کون کون سننا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ہاتھ اڑوا لوں یا رہنے دوں؟
وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بابا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، بابا بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، غوث یا غوث المدد، یا غوث اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کا نام سنا آپ نے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سید آل رسول برکات، وہ ایک دن اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے، کہا بیٹا غوث پاک کی خانقاہ میں کتا رہتا تھا، لنگر خانے پہ، ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، تو ہمارے ہاں بھی ایک کتا جنگل میں ہے، تو کتا حفاظت کے لیے، تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نہیں دیا کہ کتا مت پالیے، یہ مت کرے، بولے حضور کل پیش کر دوں گا، بولے ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت چلے گئے، وہاں سے سیدھے گھر گئے، تو کتے نہیں ڈھونڈے انہوں نے، اپنے دونوں بیٹوں کو لیا، بی بی سے کہا انہیں نہلا دو دھلا دو، ان کے بال کاٹ دو، چھوٹے چھوٹے دو بچے، دو ہی بیٹے تھے اعلیٰ حضرت کے، دونوں بیٹوں کو لیا، حامد رضا اور مصطفیٰ رضا، اور دونوں کو لے جا کر کے سید آل رسول برکات کے قدموں پہ ڈال دیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے در کے کتے غلام ہیں، دن میں خدمت کریں گے، رات کو خانقاہ رکھائیں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک ہاتھ حامد رضا کے سر پہ، ایک ہاتھ مصطفیٰ کے سر پہ رکھا اور کہا جاؤ یہ علم میں آگے ہے اور یہ تقوی میں آگے۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، بابا بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، بابا سبحان اللہ، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اور آپ لوگ اتنے پیار سے سن رہے ہو، میرا صرف پیغام یہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو، دل سے میل کچیل نفرت دور کر دو، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی عزت کرو، نمازیوں حاجیوں کی عزت کرو، عورتیں پردے میں رہا کریں، گاؤں کے ماحول کو سنبھالو سدھارو، اللہ والوں سے محبت رکھو، کوئی اگر کچھ بھی بولے اس کی مت مانو، اللہ والوں سے ہر صورت، ولیوں سے،
اور شہیدوں سے، صحابہ سے، نبیوں سے پکی سچی محبت کرو۔ اور یہ عرس پاک جو تمہارے یہاں ہر سال ہوتا نہیں ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ بڑے بڑے لوگ ایسے آتے بھی ہیں تمہاری سرپرستی کرنے کے لیے، سمجھے؟ ان کو بھی عزت سے نوازو، اور جب عزت تم دو گے نا تبھی تمہیں عزت ملے گی۔ اور دین اور اسلام یہی کہتا ہے کہ عزت دو تو عزت ملے گی، اور اگر تم اکڑو گے تو اکڑ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون، نمرود، حامان، شداد کی بھی نہیں رکھی۔ حضرت بلال رنگ کالا تھا، غریب تھے، حبشی تھے، مگر جھکے، اخلاق اچھا رکھا، نبی سے محبت کیا، تو اب بلال نہیں رہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہلال بن گئے۔ ہلال بولتے ہیں چاند کو، سمجھے؟ ابو بکر صدیق جھکے، اخلاق اچھا رکھا، عزت دی، تو آج انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سمجھے؟ اور ابو جہل اکڑا، جھکا نہیں، تو اکڑا تو اللہ نے اسے پکڑا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس لیے کہ سب سے بڑا بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، سب سے بڑی عدالت اللہ کی، سب سے بڑا انصاف اللہ کا ہے، وہاں پہ نہیں بچ سکتے۔ کسی پہ ظلم مت کرنا، کسی کا حق مت مارنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو تکلیف مت دینا، آپس میں میل محبت پیار۔ کوئی بیمار ہو جائے اسے دیکھنے جاؤ، جتنی مدد ہو سکے، ہاتھ پاؤں سے مدد کی ضرورت ہے تو ہاتھ پاؤں سے کر سکتے ہو، روپیے پیسے کی ضرورت ہے اس سے کر، جس انداز میں بھی تم سے مدد ہو سکے مدد کرو، سمجھ میں آ رہی؟ اور ہر سال عرس پاک کرتے رہنا، انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔